إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني۔ حاضرین جمعہ، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح ایک خاص زمانے کے لیے چنا گیا، ایک خاص قوم کے لیے چنا گیا، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے لیے ایک خاص زمین چنی گئی، خاص لوگ چنے گئے، خاص صفات کے لوگوں کو منتخب کیا گیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بنیں گے، وہ کون سی خاتون ہوگی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں ہوگی۔ تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح نبوت کے لیے منتخب ہیں، اسی طرح آپ کے ساتھی بھی آپ کے لیے منتخب ہیں۔ آپ کی وہ زمین جہاں آپ پیدا ہوئے وہ بھی آپ کے لیے منتخب ہے۔ آپ جس گھرانے میں پیدا کیے گئے وہ گھرانہ بھی رسول گرامی کے لیے منتخب ہے۔ آپ دیکھیے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں میں بھیجے جاتے ہیں، جن لوگوں میں مبعوث کیے جاتے ہیں، جس زمین میں آپ پلتے بڑھتے ہیں، اس زمین کا اور اس زمین کے رہنے والوں کا ایک ذرا جائزہ لیجئے کہ وہ کس قسم کے لوگ تھے۔ شرک و کفر کی گندگی کے باوجود، بچیوں کے تعلق سے بعض وحشیانہ سلوک کے باوجود، اپنے اندر بہت ساری انسانی خامیاں رکھنے کے باوجود، وہ عربی معاشرہ جس میں غیرت تھی، حمیت تھی، سخاوت تھی، ایثار تھا، قربانی تھی، مہمان نوازی تھی، جفا کشی تھی، بہادری تھی، ایسے لوگوں کو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہلی دفعہ دعوت کے لیے منتخب کیا گیا، جو قربانی دے سکتے ہوں، جو اپنا مال خرچ کر سکتے ہوں، جو جان جانے کی پرواہ نہ کرتے ہوں، جو بہت مہمان نواز ہوں، جن کے اندر غیرت کوٹ کوٹ کر بھری ہو۔ تو میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نمونہ دینے کے لیے لوگوں کو آپ
کی زندگی کو اسوہ بنانے کے لیے، آپ کی زندگی کو ماڈل بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص حالات آپ کے لیے پیدا فرمائے، تاکہ اس مخصوص حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے ان حالات سے نمٹیں، جس طرح سے ان حالات سے نبھائیں اور ان حالات میں جس طریقے سے ایڈجسٹ کریں، وہ ایڈجسٹنگ لوگوں کے لیے نمونہ بنے، لوگوں کے لیے مثال بنے۔ اس کی مثال آپ دیکھیے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو آپ کے منہ بولے بیٹے کی بیوی ہیں، بیٹے کی بیوی نہیں، آپ کی ان سے شادی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مخصوص حالات بنائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے شادی کرنے کا بطور خاص حکم فرمایا، تاکہ یہ جو رواج برا بنا ہوا ہے وہ رواج ٹوٹ جائے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم پیدا کیا، تاکہ زندگی کی مشقتوں کو اور زندگی کی حقیقتوں کو اور زندگی کی سختیوں کو اور زمین کی سختیوں کو، آسمان کی سختیوں کو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے محسوس کرتے چلیں، تاکہ 40 سال کی عمر میں جب نبوت کا بار گراں آپ کے سینے پہ ڈالا جائے، قرآن کی روشنی جب آپ کے سینے پہ اتاری جائے اور اس روشنی کی تبلیغ کے نتیجے میں رسول اللہ کے خلاف جو مخالفت کا طوفان کھڑا کیا جائے تو اس طوفان کا آپ اطمینان سے مقابلہ کر سکیں۔ وہ زندگی کی سختیوں سے آپ کو گزارا گیا۔ اسی طریقے سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شادی ہوتی ہے، پہلی دفعہ پہلی شادی جو ہوتی ہے، وہ شادی بھی اس نمونے کی ہوتی ہے، اس رنگ و ڈھنگ کی ہوتی ہے کہ عورتوں کے تعلق سے ساری دنیا کو، ساری کائنات کو ایک مختلف پیغام جاتا ہے وہاں سے۔ پھر یہی نہیں، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں بیٹے کی ولادت تو ضرور ہوتی ہے، بیٹے کی پیدائش تو ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ بیٹا پلنے بڑھنے جوان ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد دنیا میں باقی نہیں رہتی ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف بیٹیاں باقی رہتی ہیں، پھر بیٹیاں بھی ایک ایک کر کے آپ ہی کی زندگی میں رخصت ہو جاتی ہیں۔ ایک بیٹی باقی رہتی ہے، چھوٹی بیٹی فاطمہ، اس سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک چلتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف بیٹیوں کا ہونا، کیونکہ جب اولاد ظاہر سی بات ہے زیادہ ہوگی، محبت تقسیم ہوتی ہے۔ اللہ نے ایسے حالات بنائے، ایسے مخصوص فضا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیدا کی کہ آپ کی ایک بیٹی پھر رہ جاتی ہے، اور پھر اس بیٹی سے آپ کی محبت، آپ کی الفت، آپ کی قربت، آپ کی نزدیکی، آپ کی تڑپ ایک مثال بن جاتی ہے ساری کائنات کے لیے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے اور پھر بیٹیوں میں اپنی چھوٹی بیٹی فاطمہ سے کس طرح سے، کس عادات سے، کس رنگ سے محبت کی ہے، اور کس طرح بیٹیوں کو پالا جاتا ہے، تاکہ یہ کائنات، یہ ٹوٹتی ہوئی دنیا جس میں بیٹیوں کو کل بھی بوجھ تصور کیا گیا تھا، آج بھی کسی نہ کسی انداز میں بیٹیاں بوجھ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ایک مخصوص حالات بنا کر کے، مخصوص ٹائم زون دے کر کے، مخصوص فضا تیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ بیٹیوں کی پرورش کیسے ہوتی ہے۔ لیکن اسی محبت کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ نمونہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بیٹی کے ساتھ اتنی شدید محبت رکھتے ہیں، اتنی سخت الفت رکھتے ہیں، دین کے مسئلے میں، دین کے معاملات میں، آخرت کے معاملے میں، تربیت کے معاملات میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے پیاروں کے ساتھ معاملہ کیا ہے، ذرا اس کی مثال دیکھیے گا۔ ان فاطمہ علیہ السلام اتت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشکو الیہ ما تلقى فی یدہا من الرحا، کہ حضرت فاطمہ، روایت ہے کہ حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہیں، تشکو الیہ ما تلقى فی یدہا من الرحا، شکایت کرتی ہیں، گلا کرتی ہیں اس بات کا کہ چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں کی حالت کیا ہے، یا
पानी ढोते ढोते उनकी दुर्गत क्या बन जाती है, किस तरह से घरेलू काम में कितनी ज़्यादा मशक्क़त है और कितना ज़्यादा व्यस्त रहती हैं। वह बलगहा अन्नहु जाहु रक़ीक़ुन फलम तुसादिफहु, आपको खबर मिलती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ नौकर गुलाम लौंडी आए हैं। जब खबर मिलती है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने के लिए, गुजारिश करने के लिए पहुँचती हैं कि घर में ये जो परेशानी है और घर में जो कामों का ये अंबार है, इस अंबार के लिए रसूल अपने वालिद गिरामी से एक नौकर और एक खादिम की तलब कर लूँ, लेकिन रसूलुल्लाह से मुलाकात नहीं होती है। फ़ज़करत ज़ालिका लिआइशा, तो आप इस बात का तज़किरा सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से करती हैं। फ़लम्मा जा अख़बरतहु, जब रसूल गिरामी आते हैं, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सैयदा फ़ातिमा के सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात बयान फरमाती हैं। क़ाल फ़जाअना वक़द अख़ज़ना मजाजिअना, रावी कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पे रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। वो फरमाते हैं कि हम लोग सोने जा रहे थे, फ़ज़हबना नक़ूम, जब रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात में घर पे आमद होती है तो हम खड़े होने लगते हैं। फ़क़ाल अला मकानिकुमा, रसूल गिरामी इरशाद फरमाते हैं तुम लोग अपनी अपनी जगह पर ही बैठे रहो। फ़जाआ, कहते हैं रसूल आते हैं, फ़क़ादा बैनी व बैनहा, बेटी और दामाद के बीच में बैठ जाते हैं। हज़रत फ़ातिमा बयान करती हैं, हत्ता वजदतु बरदा क़दमैहि अला बतनी, यहाँ तक कि मैंने अपने पाँव की ठंडक अपने पेट के हिस्से में महसूस की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी और अपने दामाद से कहते हैं, अला अदुल्लुकुमा अला खैरिन मिम्मा सअलतुमा, क्या तुम दोनों ने जो मांगा है मैं उससे बेहतरीन बात न बता दूं। इदा अखज़तुमा मज़ाजिअकुमा, जब तुम दोनों अपने बिस्तरों पे आया करो। औ आवैतुमा मिन इला फराशिकुमा, या तुम अपने बिछौनों पे जब आया करो। फसब्बिहा सलासों व सलासीना, तो 33 बार सुभान अल्लाह कहो। वहमदा सलासों व सलासीना, और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहो। व कब्बिरा अरबऊं व सलासीना, और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहो। फहुवा खैरुल लकुमा मिन खादिमिन, तो ये तुम दोनों के लिए किसी खादिम से बेहतर है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप बताइए, ज़रा तसव्वुर कीजिए, रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहराए कायनात के लिए क्या चीज़ मुंतखब की है, उन्होंने किस बात का मुतालबा किया है। नबी की बेटी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिर सी बात है आपकी जो इज़्ज़त है, आपकी जो अज़मत है, आपका जो मकाम और मर्तबा है, सिर्फ इस हैसियत से नहीं कि नबी थे, रईस की हैसियत से भी, पैसे की हैसियत से भी, दौलत की हैसियत से भी, शान की हैसियत से भी, सल्तनत की हैसियत से भी, फ़ौजी कमांडर की हैसियत से भी, ताकत व क़ुव्वत की हैसियत से भी। ऐसा नहीं कि रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फ़कीर आदमी थे, कोई मुहताज आदमी थे, जैसा कि आप सुना करते हैं। हरगिज़ नहीं, रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर सुबह शाम दौलत की रेल पेल हुआ करती थी, खजाने आया करते थे, लेकिन लुट जाया करते थे। बात सिर्फ इतनी थी, रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मुहताज आदमी नहीं थे, कोई फ़कीर आदमी नहीं थे, पैसे बहुत थे लेकिन आते थे चले जाते थे। बात सिर्फ इतनी थी। तो रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई कमी तो नहीं थी। वो लौडी गुलाम तो आप ही के थे, आप ही के इख्तियार में थे, आपके कंट्रोल में थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से शदीद मोहब्बत के बावजूद ये बात पसंद न फरमाई। और एक दूसरी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को दी जो आपकी आखिरत में भी काम आए। ज़रा मुलाहिज़ा करना, रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की एक मिसाल दूंगा कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस ढंग की थी। हज़रत फ़ातिमा से फरमाते हैं, फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी यूज़ीनी माज़हा, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे जिगर का हिस्सा है, मुझे वो चीज़ अज़ियत पहुँचाएगी जो उसको अज़ियत पहुँचाएगी। इन्ना फातिमा बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। इन्नी अकरहु अन यसुअहा, मुझे ये बात नागवार गुजरती है कि उसे कोई परेशान कुन चीज़ आए। अल्लाह के रसूल की हदीस है, फरमाते हैं, वल्लाही ला तज्तमिउ बिन्तु रसूलिल्लाह
اللہ و بنت عدو اللہ عند رجل واحد فترک علی الخطبہ۔ روایت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ سے شادی ہو چکی تھی۔ سیدہ فاطمہ سے شادی کے بعد ایک اور شادی ابو جہل کی بیٹی سے کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات تھی کہ آپ کچھ بولیں گے نہیں۔ سیدہ فاطمہ کو یہ بات ناگوار گزری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں لوگ آپ کے بارے میں ایسا کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کے بارے میں کچھ ایسا بولنے والے نہیں ہیں۔ یہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں آپ کی 9 بیویاں تھیں، آپ جانتے ہیں ایک اور ایک سے زائد شادی رسول اللہ کی سنت ہے، آپ جانتے ہیں کوئی اکا دکا صحابی مل سکتا ہے تو مل سکتا ہے، نہیں تو نہیں ملے گا جس کے صرف ایک ہی بیوی ہو۔ آپ قرآن اور حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں کئی شادیوں کے سلسلے میں، لیکن جب علی مرتضیٰ سیدہ فاطمہ کی سوگن لا رہے ہیں تو اللہ کے رسول کی محبت اپنی بیٹی سے یہ ہے، فرماتے واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ و بنت عدو اللہ۔ ایک آدمی کے تحت ایک گھر میں رسول اللہ کی بیٹی اور عدو اللہ کی بیٹی اکٹھا نہیں ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں انی لست احرم حلالا، شادی کرنا تمہارے لیے علی حلال ہے، میں اس حلال کو حرام نہیں کر سکتا، ولکن واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ و بنت عدو اللہ، لیکن اللہ کی قسم رسول اللہ کی بیٹی اور عدو اللہ کی بیٹی ایک گھر میں نہیں جمع ہو سکتی ہیں۔ فرماتے ہیں علی کو الا ان يحب ابن ابی طالب ان يطلق ابنتی ينكح ابنتهم، کہتے ہیں کہ ابن ابی طالب کو علی کا نام نہیں لیتے ہیں، کہتے ہیں ابن ابی طالب کو اگر شادی کرنی ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے، پھر رسول اللہ کے دشمن کی بیٹی سے شادی کریں۔ اس پر ان روایتوں پر ایک الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول کی خصوصیت تھی، آپ کی بیٹی کی خصوصیت تھی، میں اس پہ بات نہیں کرنے جا رہا ہوں ابھی، میں صرف بات یہ کر رہا ہوں کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی سے محبت یہ ہے، آپ کی بیٹی کا مقام یہ ہے، آپ کی بیٹی کی خاصیت یہ ہے، آپ کی بیٹی کا درجہ یہ ہے، لیکن آپ دیکھیے جب شوہر کے گھر میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں کہ بیٹی گھر کا کام تم کو کرنا ہے، شوہر کی خدمت کرنی ہے، گھر کا کام کرنا چاہیے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلام دیتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹی گھر کا کام نہیں کرتی، حالانکہ اللہ کے رسول خادم دیتے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سیدہ فاطمہ گھر کا کام نہیں کرتی، کیونکہ غلام کے بعد بھی گھر میں بہت سارے کام ہیں، بائی جو کام والی آتی ہے اس کے بعد بھی گھر میں بہت سارے کام ہیں، لیکن رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو نوکر نہ دے کر کے، اپنی بیٹی کو خادم نہ دے کر کے ساری بیویوں کو، ساری بیٹیوں کو یہ پیغام دیا کہ اپنے گھر کو ترجیح دو، اپنے گھر کو ترجیح دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تو ہے ہی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے ایک نمونہ بھی تمام عورتوں کے لیے ملتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھیں، کہتی ہیں ما رأیت احدا اشبہ سمتا ودلا وہدیا برسول اللہ فی قیامها وقعودها من فاطمہ بنت رسول اللہ، کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شکل و صورت میں مشابہ اور اخلاق و کردار میں زیادہ مشابہ اور طریقے میں زیادہ مشابہ، اٹھنے بیٹھنے میں زیادہ مشابہ فاطمہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ چلتی ہے تو ابا کی طرح چلتی ہے، اٹھتی ہے تو ابا کی طرح اٹھتی ہے، بولتی ہے تو ابا کی طرح بولتی ہے، چہرے کا رنگ و روپ باپ کی طرح ہے، بولنے کی اور اٹھنے بیٹھنے کی آداب باپ کی طرح سے ہے، اخلاق و کردار باپ کی طرح سے ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ کا مقام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ کی تکریم اس طرح کرتے تھے، کہتے ہیں کانت اذا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قام الیہا فقبلها واجلسها فی مجلسہ، کہ جب وہ آتی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، وہ جب آتی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، فقبلها
उनकी पेशानी के बीच बोसा देते थे। वाजलसहा फी मजलिसिही, और जहां आप बैठे होते थे वहां सईदा फातिमा को बैठाते थे। और फिर फरमाती हैं वकान नबियो इज़ा दखला अलैहा, और जब नबी उनके पास जाते थे कामत मिन मजलिसिहा, जब वो अपनी जगह से उठना चाहती थी फ़क़ब्बलतहु, तो उनको बोसा देते थे। वाजलसतहु फी मजलिसिहा, और उनको उनकी जगह में बैठने को कहते थे, खड़ी मत हो बेटी। ये सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम व मर्तबा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार व अमल की रोशनी में। तो ये फ़ातिमा क्या हैं? ये ख़ुद सैयदतु निसाई अहलिल जन्नह है, जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हैं। ये फ़ातिमा वो हैं जिनके बेटे हसन और हुसैन जन्नत के तमाम नौजवानों के सरदार हैं। ये फ़ातिमा वो हैं जिनका शौहर अली है, इस ज़मीन पे अल्लाह का शेर है। ये फ़ातिमा वो हैं जिनके बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन इसके बावजूद हया के मसले में, शौहर की बात मानने के सिलसिले में, उसकी खिदमत के सिलसिले में, घर का काम करने के सिलसिले में, घरदारी निभाने के सिलसिले में, पर्दे के सिलसिले में, दीनदारी के सिलसिले में, नमाज रोज़े की पाबंदी के सिलसिले में, आखिरत के सिलसिले में, होशियार रहने के सिलसिले में, लोगों के साथ अपने अखलाक व किरदार और अपना बर्ताव करने के सिलसिले में आप उनका नमूना देखिए, उनकी मिसाल सीरत में देखिए, तारीख़ में देखिए, हदीसों में देखिए। तो ये औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए और लोगों के लिए, अपनी बेटियों के लिए नमूना है, लोगों के लिए, अपनी बहनों के लिए नमूना है। हया, कहते हैं कि हया का ताज हैं सैयदा ज़ोहरा फ़ातिमा सलवातुल्लाहि अलैहा। वो फ़ातिमा कौन हैं? वो फ़ातिमा वो हैं जो नबी की खुशबू सूंघ सूंघ के पली है, नबी की गोद में जवान हुई है, जिसके कानों में नबी के प्यारे प्यारे बोल पड़े हैं, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की निगाह भर भर के देखा है, जिसको चूमा है, जिसको खिलाया है। वो फ़ातिमा इतनी अजीम मकाम व मर्तबे की सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनके मसले में आप देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन की बात आती है, आखिरत की बात आती है, तो क्या रोल अपनाते हैं? फरमाते हैं वया फातिमतु बिन्त मुहम्मदिन सलीनी माशीती मिम माली ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया। ऐ फातिमा, तुझे मेरे माल से जो मांगना है मांग ले, मैं अल्लाह के यहाँ तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं अल्लाह के यहाँ तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। आज जो कहते हैं ना, दामन पकड़ के लटक जाएंगे और क्या दामन नहीं छोड़ेंगे और ऐसा और वैसा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से ज़्यादा कौन महबूब है? अल्लाह के रसूल की बेटी से ज़्यादा कौन अजीज़ है? अल्लाह की एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से ज़्यादा मोहतरम कौन है, ज़्यादा महबूब कौन है? लेकिन अपनी बेटी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आयत करीमा नाजिल होती है, वांज़िर आशीरतकल अक़रबीन, कि ऐ नबी अपने करीबियों को डराइए, तो अपनी बेटी फातिमा से भी कहते हैं कि बेटी, जो मांगना है दुनिया में मांग ले, मैं दे दूंगा, मगर अल्लाह के यहाँ में तेरे कुछ काम नहीं आ सकता। इसी तरीके से एक बड़े घराने की औरत चोरी करती है, एक बड़े घराने की औरत चोरी करती है। बड़े घराने के लोग चाहते हैं, शरीफ लोग थे, इज्जतदार लोग थे, जाहिर सी बात है एक इज्जतदार घर में जब कोई बेइज्जत वाली बात हो जाती है तो जाहिर सी बात है वो बहुत डिप्रेशन में होते हैं। एक इज़्ज़तदार ख़ानदान बनु मखज़ूम, बड़े इज़्ज़तदार लोग थे, बड़े बुलंद ख़ानदान के लोग थे, उनके घराने की एक औरत चोरी कर लेती है, चोरी साबित हो जाती है। रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमा देते हैं इसका हाथ काटना है। तो उस ख़ानदान के लोग प्रेशर बनाने के लिए हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुंतखब करते हैं कि रसूलुल्लाह उनसे बहुत मोहब्बत करते थे कि सिफारिश कर दें। उसामा बिन ज़ैद रसूलुल्लाह से सिफारिश करते हैं। रसूलुल्लाह भड़क जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं अतशफ़उ फ़ी हद्द मिन हुदूदिल्लाह, उसामा तुम्हारी हिम्मत ये कैसे हुई, तुम अल्लाह की हदों के सिलसिले में सिफारिश करो। उसके बाद रसूलुल्लाह खुतबा देते हैं और उस खुतबे में कहते हैं लौ सरक़त फ़ातिमतु बिन्त मुहम्मदिन लक़तअतु यदहा, अगर ये उस औरत का नाम भी फातिमा था जिसने चोरी किया, कहा ये फातिमा नहीं जो दूसरे की बेटी है, मेरी फातिमा अगर चोरी करे तो मैं उसका भी हाथ काट दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद से प्यार ज़रूर करते थे, मोहब्बत ज़रूर करते थे, लेकिन रसूलुल्लाह अपनी औलाद के सिलसिले में, दीन के मामले में इस तरह का कॉन्सेप्ट रखते थे, इस तरह का तसव्वुर रखते थे
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے کچھ بنایا نہیں اور اولاد کے لیے بھی کچھ نہیں بنایا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ انبیاء جو کچھ چھوڑتے ہیں سب صدقہ ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ٹارگٹ لے کے دنیا میں آئے اسی ٹارگٹ پہ قائم رہے۔ رسول اللہ نے زندگی میں تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا نہیں نوکر، موت کے بعد بھی کچھ فاطمہ کے لیے چھوڑا نہیں۔ موت کے بعد بھی فاطمہ، امت کے لیے اجازت ہے، امت کے لیے بلکہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو محتاج نہ چھوڑے، لیکن رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھرانے کو، اپنی آل کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو دنیا سے دوری سکھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے میں بھی اسوہ ہے۔ رسول اللہ کی بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرچ کا مطالبہ کیا۔ جب حالات اچھے ہو گئے، جب مسلمانوں کی کنڈیشن ٹھیک ہو گئی، تو اس پوزیشن میں آپ کی بیویوں نے خرچ کا مطالبہ کیا کہ خرچ ذرا بڑھا دیا جائے، تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس مطالبے پہ ناراض ہو گئے۔ آپ سوچئے گا ان کا مطالبہ کیا غلط تھا؟ نہیں، آپ روایتوں کو گہرائی سے دیکھیں گے، ان بیویوں کا مطالبہ ذرا بھی نہیں غلط تھا۔ بیچاریوں کو خرچ بہت کم ملتا تھا، الٹے وہ خرچ خود بہت زیادہ کرتی تھیں، ایسا نہیں تھا کہ اڑانے میں لگائیں، خرچ بہت زیادہ کرتی تھیں۔ اس پر انہوں نے وہ مطالبہ کیا تھا، اس مطالبے میں وہ برحق تھیں، ان کا مطالبہ جائز تھا، کوئی خزانہ نہیں مانگ لیا تھا انہوں نے، لیکن اس مطالبے کو رسول اللہ نے اتنا ناپسند کیا کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی، اور مدینے میں یہ شور برپا ہو گیا کہ رسول اللہ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے۔ اس طرح سے رسول اللہ نے اپنے گھرانے کو دنیا سے دور رکھا، لوگوں کو پیغام دینے کے لیے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے اپنے گھرانے کے لیے صدقے کو ناجائز کر دیا کہ میرے گھرانے کے لیے صدقہ حرام ہے، یعنی اپنی آل کو، اپنی اولاد کو اس دنیا سے بالکل دور رکھا۔ جس ٹارگٹ کے لیے آئے تھے، جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے تھے، اس مقصد پر خود تو قائم رہے اور اپنے گھر اور خاندان کو بھی اسی مقصد پر لگانے کے لیے، اس سے ایک مقصد کی ریالٹی واضح ہوتی ہے، سچائی واضح ہوتی ہے۔ میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کے والد ہیں، کیسی سخت محبت تھی حضرت فاطمہ کو۔ مرض الموت کا وقت ہے، رسول گرامی بیٹی کو یاد فرماتے ہیں، آپ کی بیٹی آتی ہے، کہتی ہیں اما عائشہ ثم اجلسها عن یمینہ او عن شمالہ، پھر بیٹی کو اپنے دائیں طرف یا بائیں طرف بٹھاتے ہیں، ثم سارها فبکت بکاء شدیدا، پھر کان میں چپکے سے کوئی بات کہتے ہیں تو بہت سخت رونے لگتی ہیں۔ فلما رأى حزنها، جب بیٹی کا غم حبیب خدا دیکھتے ہیں تو سارها ثانیتا، دوسری بار کان میں پھر کچھ کہتے ہیں، فإذا هي تضحك، تو ہنسنے لگتی ہیں۔ بعد میں اما عائشہ نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ آخر وہ بات کیا تھی، اس وقت تو انکار کر دیا بتانے سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ابا نے میرے کان میں یہ بات کہی تھی کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اس رمضان میں جبریل نے 2 بار قرآن کا دور کرایا ہے، اب میرے جانے کا وقت بالکل قریب ہے، اس لیے جب میں اس دنیا سے چلے جاؤں تو صبر کرنا فبکت بکان شدیدن، تو باپ کی موت کی یہ خبر سن کر کے سخت رونے لگیں۔ فلما رأى حزنها، بیٹی کا غم دور کیسے ہوتا ہے، جب دیکھا ان کے غم کو، سارها ثانیتا، دوسری بار بھی کان میں کہا، فإذا هي تضحك، تو ہنسنے لگیں، تو کہا ہنسی اس بات پہ تھی کہ ابا نے کہا میرے گھرانے میں، میرے لوگوں میں سب سے پہلے ملنے والی تو ہوگی۔ اس کا مطلب جانیے کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بالکل جلدی وفات ہوگی۔ بیٹی نے دوسری بار بھی موت کی خبر سنی ہے، پہلی بار ابا کی موت کی خبر سنی ہے، دوسری بار اپنی موت کی خبر سنی ہے، باپ کی موت کی خبر جب سنی ہے تو رونے لگی ہے، اپنی موت کی خبر سنی ہے تو ہنسنے لگی ہے۔ اس لیے ہنسنے لگی ہے کہ اپنے ابا سے آخرت میں سب سے پہلے ملنے والی میں ہوں۔ وہ شدید محبت تھی سیدہ فاطمہ کو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ موت کی خبر سن کے ہنستی ہے، اس بات پہ ہنستی ہے کہ ابا سے سب سے پہلے مجھے ملنا ہے۔ اس سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد نیک لوگوں کی روحیں آپس میں
ملتی بھی ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زندگی ہے، میں نے ظاہر سی بات ہے، یہ بات تفصیلی ہے، اس کو مکمل نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک دو نمونے جو میں نے پیش کیے ہیں ان میں بیٹیوں کے لیے، بیویوں کے لیے، بہنوں کے لیے، باپوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، اپنے گھر اور اپنی فیملی کی زندگی میں، فیملی لائف میں جو نمونہ موجود ہے، جو اسوہ موجود ہے، وہ بہت گہرا موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سب کو توفیق عطا فرمائے۔